ایک ریب آن اہل بیت کے نام سے ایک سائٹ ہے، ذرا جا کے کھولیے گا، اہل بیت کے نئے بچے، ایسے ہی ہوگا ترجمہ، ایسے ہی ہوگا۔ جو لوگ مکتب اہل بیت کا اختیار کر رہے ہیں، جو لوگ شیعہ ہو رہے ہیں، مسیحیت سے، ہندو سے، غیر مسلم سے مسلمان ہو رہے ہیں، شیعہ ہو رہے ہیں، انہوں نے اپنے انٹرویوز اس کے اوپر ڈالے ہیں، اپنے جملے، اپنے احساسات اس کے اوپر ڈالے ہیں سائٹ کے اوپر۔ وہ میں سائٹ دیکھ رہا تھا، مجھے ایک دوست نے دکھایا، تو اس میں ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگا جو میں آپ کو یہاں پر نقل کر رہا ہوں، اور ایک اور جگہ بھی نقل کر چکا ہوں اس بات کو۔ ایک عیسائی تھا، وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوا تو سب سے پہلے مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد جس مسجد میں گیا وہ ہمارے دیوبندی بھائیوں کی مسجد تھی۔ میں قادری صاحب ایک لمحہ فکریہ دے رہا ہوں اپنے لیے بھی اور تمام اہل سنت کے لیے۔ میرے دل میں جو آگ لگی ہوئی ہے مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور انتشار اور اختلاف کی بنیاد پر جو ہماری ذلت پوری دنیا میں ہو رہی ہے اس وقت مسلمانوں میں، اس کی جو آگ جل رہی ہے، اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک درد کا اظہار کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں دیوبندیوں کی مسجد میں گیا، دیوبندی بھائیوں کی مسجد میں گیا، میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا، کچھ عرصے تک وہاں نماز پڑھتا رہا۔ ایک دن ایسے ہی مجھے خیال آیا کہ میں ان سے پوچھوں کہ آپ کے نزدیک بریلوی کیسے ہیں؟ کہنے لگے، جب میں نے دیوبندیوں سے پوچھا بریلوی کیسے ہیں تو کہنے لگے مشرک ہیں، قاتل ہیں، چیخ لوگ نہیں ہیں۔ تو بریلوی ہو کیا؟ نہیں توبہ نہیں، میں بریلوی نہیں ہوں، میں تو آپ کے پاس بیٹھا ہوں۔ معلوم ہے اس جھٹک کے اور ایسے جھٹ کر آواز دی، تم بریلوی ہو؟ نہیں میں بریلوی نہیں ہوں۔ کہنے لگے پھر مجھے اور تشویش ہوئی کہ ذرا بریلویوں سے تو پوچھوں کہ دیوبندیوں کو کیسا سمجھتے ہیں۔ تو کہنے لگا میں پہنچ گیا بریلوی بھائیوں کے پاس۔ خدا نہ خواستہ میں یہ تفرقے کی اور فرقواریت کی بات نہیں کر رہا، میں لمحہ فکریہ دے رہا ہوں۔ جب بریلویوں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ دیوبندی آپ کے نزدیک کیسے ہیں؟ کہنے لگے کافر ہیں، خبردار تم تو نہیں ہو دیوبندی۔ کہنے میں سلفیوں کے پاس گیا تو انہوں نے دیوبندیوں کی مخالفت کی، میں اہل حدیث کے پاس گیا تو انہوں نے مخلدین کی مخالفت کی۔ یہ لندن کی بات ہے۔ تو کہنے لگا ایک ایسے ہی مسیحی میرا دوست، انگریز میرا مسیحی دوست تھا، مجھ سے کہنے لگا تم ساری مسجدوں میں گئے ہو، 2 گلی بعد ایک اور مسجد بھی، ایک اور سینٹر بھی ہے، وہ شیعوں کا ہے، وہاں بھی چلے جاؤ۔ وہ یہ رہ گئے۔ کہنے لگا جب میں شیعوں کی مسجد میں پہنچا تو میں نے ان کا تھوڑا سا حلیہ بھی مختلف دیکھا، ان کے نماز ہاتھ کھول کے پڑھ رہے تھے، ایک تکیہ سجدہ، ایک مٹی کا ڈھیلا سامنے رکھ کر اس پہ سجدہ کر رہے تھے۔ تو میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، مگر ہاتھ باندھ کے پڑھی، مگر انہوں میں سے کسی نے بھی مجھے گھول کے نہیں دیکھا۔ میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا تھا، وہ ہاتھ کھول کے پڑھ رہے تھے، مگر کسی نے مجھے ٹوکا نہیں، مجھے سب سے باہر نہیں نکالا۔ جب نماز ختم ہو گئی تو میں نے کہا مجھے آپ کے عالم سے ملنا ہے، وہ سامنے محراب پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے آپ سے کچھ سوال کرنا ہے، انہوں نے کہا کیجئے۔ ابھی اس نے اپنا انٹرویو ڈالا ہے سائٹ کے اوپر، کہتا ہے میں نے ان سے سوال کیا بتائیے آپ کے نزدیک دیوبندی کیسے ہیں؟ کہنے لگے ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ پھر کہنا میں نے پوچھا آپ کے نزدیک بریلوی کیسے ہیں؟ کہنے لگے ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، مسلمان بھائی ہیں۔ سلفی کیسے ہیں آپ کے نزدیک؟ تو شیعہ عالم کہنے لگے بہت اچھے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ کہنے لگا مجھے وہیں سے خیال آیا جو اپنے علاوہ سب کو غلط کہتا ہو وہ کوئی اور ہوتے ہیں، اور جو سب کو ملا کے چلتے ہو وہ کوئی اور ہوتے ہیں۔ میں نے پھر ہاتھ کھول دیے، میں نے پھر شیعوں کی طرح نماز پڑھنا شروع کر دی، اور اب میں شیعہ ہوں، اور میں نے مکتب اہل بیت کو پڑھایا، مجھے یہاں زیادہ تشفی مل رہی ہے۔ میں یہ لمحہ فکریہ دے رہا ہوں اپنے بھائیوں کو، خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا، ان کی دل آزاری نہیں کر رہا، آپ کے یہاں برداشت نہیں پڑھی جاتی، آپ کے یہاں دوسرے کو غلط کہنا 2 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ ختم کریں اس بات کو۔ مسلمانوں کے درمیان انتشار اور افتراق کے اسباب کیا ہیں، وہ موضوع تھا آج کی مجلس کا میرا۔ مومنین کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان جو انتشار کے اسباب ہیں، انہیں جب تک ہم جڑوں سے نہیں کاٹیں گے مسلمان عزت نہیں پائے گا۔ اللہ کرے مسلمانوں کو عزت نصیب ہو، اور جو عزت سے دور کرنے کے اسباب ہیں انہیں ختم کرنے کا ہمیں اللہ موقع و توفیق عطا فرمائے۔